کہ پنجاب میں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے درخواست قائد ایوان کے انتخاب کے لیے نون لیگ کاف لیگ میں ڈیڈ لاک برقرار چیف جسٹس کیس کی دوبارہ سماعت کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کے وکیل اعظم نذیر تارڑ کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ اسی طرح اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی بھی کمرہ عدالت میں ہی موجود ہیں۔ لیگی رہنما عطا تارڑ ایڈوکیٹ بھی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ پنجاب میں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے درخواست قائد ایوان کے انتخاب کے لیے نون لیگ اور کاف لیگ میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ چیف جسٹس کیس کی دوبارہ سماعت کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کے وکیل اعظم نذیر تارڑ، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس، اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی اور لیگی رہنما عطا تارڑ ایڈوکیٹ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ پنجاب میں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے درخواست قائد ایوان کے انتخاب کے لیے نون لیگ کاف لیگ میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ چیف جسٹس کیس کی دوبارہ سماعت کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کے وکیل اعظم نذیر تارڑ کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھی وزارت داخلہ کے نشانے پر ہیں۔ اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں کرنے والے بیرون ملک فرار نہیں ہو سکتے۔ ایف آئی اے نے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیے۔ لسٹ میں عمران خان کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کا نام بھی شامل ہے، جبکہ سابق ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس کا نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ سابق مشیر شہزاد اکبر اور شہباز گل کا نام نو فلائی لسٹ میں شامل۔ عثمان بزدار کے پرنسپل سیکریٹری طاہر خورشید اور عامر جان کا نام بھی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھی وزارت داخلہ کے نشانے پر ہیں۔ اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں کرنے والے بیرون ملک فرار نہیں ہو سکتے۔ ایف آئی اے نے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیے ہیں۔ لسٹ میں عمران خان کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کا نام شامل، جبکہ سابق ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس کا نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ سابق مشیر شہزاد اکبر اور شہباز گل کا نام بھی نو فلائی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ عثمان بزدار کے پرنسپل سیکریٹری طاہر خورشید اور عامر جان کا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عرفان ملک سے۔ جی عرفان، آگاہ کیجیے گا کن کن لوگوں کے نام شامل کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کی جانب سے جو نو فلائی لسٹ کے اندر نام شامل کیے گئے ہیں، ان میں ایسے افسران اور ایسے حکومتی مشیر شامل ہیں جنہوں نے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی یا ان کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے مقدمات کا اندراج کیا اور ان کے خلاف کارروائیاں کی۔ اسی بنا کے اوپر منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے ان 8 افسران کے نام جو ہیں اور مشیروں کے نام اس میں شامل کیے گئے ہیں نو فلائی لسٹ کے اندر، جس میں شہباز گل کا نام جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان محمد، ان کا نام شامل کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے جب یہ واپس آئیں گے تو آ کے ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر کے اندر رپورٹ کریں گے، تو ان کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب جو عثمان بزدار تھے، ان کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید اور اعظم خان جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عرفان ملک، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے مشیروں کرپٹ افسران کے افراد کا پلان، ایئرپورٹ پر سابق ڈائریکٹر ایف آئی اے کا منظور نظر انسپیکٹر امیگریشن میں تعینات کر دیا گیا۔ انسپیکٹر شاہد کا آج تبادلہ کیا گیا، احکامات پر پرانی تاریخ ڈال دی گئی۔ عرفان ملک ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے بھی انہی سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عرفان ملک، بتائیے گا۔ پہلے ہی باتوں کے جو بیانات سامنے آ رہے تھے کہ حکومتی مشیر جو ہے یا حکومتی جو افسران ہیں جنہوں نے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی، یہ بیرون ملک فرار ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی بنا کے اوپر جب وزیر اعظم عمران خان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے عہدے سے فارغ کیا گیا، تو اس کے بعد سے ہی انٹیریئر منسٹر کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے کہ تمام جو سرکاری افسران ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو مشیر ہیں عمران خان کے، ان کو نو فلائی زون کے اندر شامل کیا جائے تاکہ وہ بیرون ملک فلائی نہ کر سکے۔ لیکن دوسری جانب ان کے فلائی کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ بھی منظر عام پہ آیا، جس کے مطابق ڈائریکٹر رضوان، جنہوں نے آج ہی ایک ایس ایچ او جو انسپیکٹر تھے، جو ایس ایچ او سی بی سی تھے، ان کا تبادلہ امیگریشن میں کیا ہے۔ اور اس کا پرپس جو ہے ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ جو شاہد میو ہیں جن کو امیگریشن میں تعینات کیا گیا ہے، یہ وہاں پہ تمام ایسے افسران جن کے نو فلائی زون کے اندر، نو فلائی لسٹ کے اندر شامل کیے گئے ہیں نام، ان کو اس لسٹ کے بغیر جو ہے وہ امیگریشن جاری کی جائے اور تاکہ یہ لوگ بیرون ملک فرار ہونے میں کامیاب ہو سکے۔ لیکن اب آپ بتائیں کہ کیونکہ یہ چیز جو ہے منظر عام پہ آ چکی ہے، تو اس حوالے سے انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہو چکی ہے اور اس میں شاہد کی تعیناتی کے باوجود ایسے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو نو فلائی زون میں شامل ہے
جس کے پاس ایک کسی بھی شخص کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عرفان ملک آپ کا بہت شکریہ۔ متحدہ اپوزیشن کے اراکین اسمبلی رائل سوئس ہوٹل میں مقیم ہے۔ اراکین اسمبلی کو وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک لاہور میں رہنے کی ہدایت۔ ایم پی ایز قومی اسمبلی اجلاس کی کارروائی لابی میں بیٹھ کر دیکھیں گے۔ علیم گروپ، ترین گروپ، اسد کھوکھر گروپ کے اراکین مقیم ہیں، جبکہ متحدہ اپوزیشن کے اراکین اسمبلی کی عام ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مزید جانیں گے فصیح اللہ سے۔ جی فصیح۔ جی بالکل، اس وقت میں رائل سوئس ہوٹل کے باہر موجود ہوں، جہاں پر متحدہ اپوزیشن کے تمام اراکین اسمبلی کو یہاں پر رہائش فراہم کی گئی ہے اور گزشتہ چند روز سے وہ یہاں پر مقیم ہے، اور اس حوالے سے یہ دیکھا گیا ہے کہ تمام اراکین کو ہدایت ہے کہ وہ لاہور میں ہی رہیں گے اور لاہور سے باہر تب تک نہیں جائیں گے جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب نہیں ہو جاتا۔ اس حوالے سے ڈیلی کی بنیاد پر یہاں پر مشاورتی اجلاسوں کا سلسلہ بھی جارتا ہے، اور جو امیدوار ہیں متحدہ اپوزیشن کے حمزہ شہباز شریف، وہ بھی افطار کے وقت جو ہے یہاں پر پہنچتے ہیں اور تمام ایم پی اے سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہاں پر نہ صرف مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی موجود ہیں، بلکہ ترین گروپ، علیم گروپ اور اسد کھوکھر سمیت جو دیگر ان کے گروپ ممبران ہیں وہ بھی اسی ہوٹل میں مقام پذیر ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد جب قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہو جائے گا تو تمام جو متحدہ اپوزیشن کے اراکین اسمبلی ہیں انہیں لابی میں بیٹھنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور وہاں پر ہی وہ بیٹھ کر تمام قومی اسمبلی اجلاس کی کارروائی سنیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ممکنہ طور پر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تو ترجمان ہے مسلم لیگ نون کی وہ میڈیا ٹاک بھی کریں گے، اور یہاں پر تمام جو متحدہ اپوزیشن کے اراکین اسمبلی ہیں وہ کارروائی سنیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اپوزیشن لیڈر اور امیدوار وزیر اعلیٰ پنجاب کے حمزہ شہباز یہاں پر آئیں گے۔ اس کے بعد مشاورتی اجلاس کا سلسلہ جاری رہے گا، اور 16 اپریل تک چونکہ ابھی ڈیٹ وہی فائنل ہوئی ہے اور وہیں پر اجلاس ہونا ہے، اور اسی سلسلے میں یہاں پر تمام اپوزیشن اراکین اسمبلی کو مقیم رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فصیح اللہ، ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 98 پیسے مزید سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 183 روپے سے بھی نیچے آ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 182 روپے 70 پیسے تک گر چکا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر اب تک 5.48 روپے سستا ہو۔ ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 98 پیسے مزید سستا ہو گیا۔ لاکھوں نمبر پلیٹ سمارٹ کارڈز کہاں ڈیلیور کیے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ایکسائز ڈیلیوری کے لیے پوسٹ آفس کے ساتھ معاہدے کے بعد پریشانی کا شکار ہے۔ پوسٹ آفس نے 5 لاکھ نمبر پلیٹس 1.5 لاکھ ڈیلیوری کا ریکارڈ نہیں دیا۔ علی صاحی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں۔ جی علی صاحی۔ جی بالکل، محکمہ ایکسائز کی جانب سے پوسٹ آفس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا، جس میں گاڑیوں کی فائلز، نمبر پلیٹس اور سمارٹ کارڈ جو تھے وہ شہریوں کو فراہم کرنے تھے۔ تو اس میں جو اہم ترین بات ہے کہ محکمہ ایکسائز کی جانب سے اب تک جتنے بھی نمبر پلیٹ سمارٹ کارڈ فراہم کیے گئے ہیں اس کا ڈلیوری ریکارڈ ابھی تک محکمہ ایکسائز کو فراہم نہیں کیا گیا، نہ ہی پوسٹ آفس کی جانب سے کوئی ٹریکنگ سسٹم بنایا گیا ہے کہ کس شہری کی نمبر پلیٹ یا سمارٹ کارڈ پوسٹ آفس کی جانب سے وصول کیا گیا ہے اور کب تک شہریوں کو وصول ہوگا۔ تو اسی حوالے سے ڈی جی ایکسائز کی جانب سے ڈائریکشن جاری کی گئی ہیں کہ جلد از جلد سافٹ ویئر بنا کے محکمہ ایکسائز کو بتایا گئے تاکہ شہری اپنی نمبر پلیٹ اور سمارٹ کارڈ کے بارے میں آن لائن بھی تمام تفصیلات دے سکیں۔ جی ٹھیک ہے علی صاحی، آپ کا بہت یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن لاہور زون کے سربراہ کی تبدیلی، زونل مینیجر لاہور حبیب اللہ بٹ کو اسلام آباد ٹرانسفر کر دیا گیا۔ نعیم گیلانی یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن لاہور کے زونل مینیجر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ نعیم گیلانی نے زونل مینیجر لاہور کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن لاہور زون کے سربراہ کی تبدیلی، زونل مینیجر لاہور حبیب اللہ بٹ کو اسلام آباد ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، جبکہ نعیم گیلانی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن لاہور کے زونل مینیجر تعینات کیے گئے ہیں۔ نعیم گیلانی نے زونل مینیجر لاہور کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن لاہور زون کے سربراہ کی تبدیلی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی آج لاہور ہائی کورٹ کے نئے ایڈمنسٹریشن بلاک کا افتتاح کر دیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان سمیت دیگر ججز نے بھی شرکت کی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے آج لاہور ہائی کورٹ کے نئے ایڈمنسٹریشن بلاک کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان سمیت دیگر ججز نے بھی شرکت کی۔ ماہ رمضان، شہری معدے کی بیماری ڈائریا میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ جناح جنرل سروسز ہسپتال میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عظمت عوان سے۔ جی عظمت، آگاہ کیجیے گا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، ایسے میں شہریوں کی جانب سے بد احتیاطی کی وجہ سے شہر کے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں جو ڈائریا اور اسٹمک کے جو مریض ہیں ان میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ آج اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایم ایس سروس ہسپتال ڈاکٹر عامر غفور مفتی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہم نے دیکھنے میں آیا کہ شہر کے جو بڑے سرکاری ہسپتال ان میں ڈائریا اور اسٹمک کے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کس طرح شہری احتیاط کر کے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ابھی ریسنٹلی یہ اضافہ بڑھنا شروع ہوا ہے، جیسے جیسے گرمی کا زور بڑھ رہا ہے اور ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ڈائریا یعنی کہ جو گیسٹرو بھی ہم اس کو کہتے ہیں، اور پیٹ کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں جو مشاہدے میں آئی ہے ابھی آج کی، جس طرح میں نے فگر پتہ کروائی، تو بچوں میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ ڈائریا ہونے لگ گیا ہے، اور بچوں کو ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی لازماً۔ اس میں ان کی خوراک کے بارے میں یہ ہے کہ خوراک تو بچوں کی زیادہ تر جو چھوٹے بچے ہیں ان کی دودھ اور پانی پہ منحصر ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں بچے جو فیڈر وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا جن برتنوں میں ان کو دیا جاتا ہے، ایک تو ان کو اچھی طرح بوائل کر کے، اچھی طرح صاف ستھرا کر کے اس میں ان کو فیڈ کروایا جائے۔ دودھ کو استعمال کرواتے وقت اس کو بوائل کیا جائے۔ بالکل، جن میں تضامیت بڑھ جاتی ہے اور گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ایم ایس سروس ہسپتال ڈاکٹر عامر غفور مفتی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ جو بد احتیاطی ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر ان کے بتائے ہوئے تدبیر پر اگر شہری عمل درآمد کر لیں تو ڈائریا اور عظمت اوان بہت شکریہ۔ شدید گرمی میں مہنگائی کے باعث مزدور بے روزگاری سے پریشان ہیں۔ مزدور مستری اور پلمبر جبکہ پینٹر اور کڑھائی والے بھی تمام تر مایوسی کا شکار ہیں۔ اکبر چوک، بابڈا ٹاؤن، شادیوال چوک پر مزدور دہاڑی کے منتظر، سمن آباد، سبزہ سمیت مختلف علاقوں میں مزدوروں کا یہی حال ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ فہد قیوم موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ فہد قیوم، بتائیے گا۔ مزدور اور دیگر جو طبقہ ہے، مزدور طبقہ، وہ اپنے اوزار لیے بیٹھا ہے اور مزدوری کا انتظار کر رہا ہے۔ یہاں پر بزرگ جو ہے مزدور موجود ہیں۔ اچھا جی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ بتا رہے تھے کہ مہنگائی ہونے کے باعث جو سیمنٹ کی بوری اور دیگر چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ 950 دی بوری ہوگی، 950 دی بوری۔ کم کتوں ہونا ہے؟ حکومت بدلے گی، کوئی اللہ خیر کرے گا، پھر جا کے کوئی ساڈی کوئی روزی کا کوئی بہانہ وسیلہ بنے گا۔ بناؤ والا تو اللہ ہی ہے نا، بناؤ والا تو اللہ پا گے نا کہ چلو حکومت بدل گئی ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا ہر بندے کا۔ روزگاری نہیں لبھی پی، جوں دا بیٹھا ہے کوئی روزگاری نہیں لبھی پی۔ ہوں جیڑی حکومت آئی ہے، چلو اللہ پا کے نا ہدایت دے دے، اے غریباں دا کوئی سن لوے۔ جیڑا امیر ہے وہ امیر ہوندا جاندا ہے، جیڑا غریب سی بیچارا اس تو بھی غریب ہوندا جاندا ہے۔ وہ کی کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ انہاں دی جان نوں روندا پھردا بھی کی بنے گا کی؟ بچے بھکھے، ہر بندہ بھکھا ہے۔ اتنے ساری دیہڑی دھوپے بہ کے شام نوں گھر نوں چلے جائیدا۔ کی کر سکنے اسی؟ کسی نوں گولی نہیں مار سکتے، کسی نوں ڈانگ نہیں مار سکتے۔ جو رزق لکھیا اللہ پاک نے دینا ہی دینا ہے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی۔ یہاں پر ہر طرح کا مزدور طبقہ موجود ہے جو یہاں پر اپنے روزگار کے لیے صبح سویرے آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اکثر اوقات جو ہے وہ شام کو مایوس ہو کر لوٹ جاتا ہے، بغیر موسم کی سختی کی فکر کیے، ہیٹ ویو کی فکر کیے اور بغیر کسی چیز کی فکر کیے وہ یہاں پر مزدوری کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں اور ان کے لیے گھر شام کو کچھ لے جا سکیں۔ جی فہد قیوم ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کرے تھے۔ فہد بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں صفا والا چوک میں تعمیراتی کام کے دوران سیوریج لائن ٹوٹ گئی۔ سیوریج لائن ٹوٹنے سے جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا۔ اہل علاقہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی جمع ہونے سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ صفا والا چوک میں تعمیراتی کام کے دوران سیوریج لائن ٹوٹ چکی ہے۔ سیوریج لائن ٹوٹنے سے جگہ جگہ پانی جمع ہے۔ مائدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں۔ مائدہ، بتائیے گا اہل علاقہ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ بالکل، اس ٹائم میں صفا والے چوک میں موجود ہوں۔ یہاں پر ترقیاتی کام ہونے کے باعث جو ہے سیوریج کا مین پائپ ٹوٹ گیا، جس کے باعث یہاں کے علاقہ مکین اور یہاں کے جتنے بھی دکاندار ہیں اور یہاں کے رہائشی ان کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ان سے جان لیتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہاں پر پائپ ٹوٹنے کی وجہ سے کیا مشکلات درپیش؟ وہ سب کو پریشانی ہے، وہ اس لیے پریشانی ہے کہ یہاں کے لوگ جو آ رہے ہیں وہ خود پریشان ہیں، وکیل بھی پریشان ہے، وہ جج لنگتا ہے وہ بھی پریشان ہے، ہر گاڑیاں لنگتی ہیں، آنے جانے کو بھی پریشانی ہے اور دکانداروں کو بھی پریشانی ہے۔ ہم نے کلپیں بھی لکھائی ہیں، درخواستیں بھی دی ہیں، لیکن کوئی نہیں بات سنتے۔ وہ کیوں نہیں سنتے؟ وہ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ وانسوں والے کا کام ہے، وانسوں والے نے یہ سارا کام خراب کیا ہے۔ یہ کرین جو آتی تھی نا انہوں نے کام کیا۔ اب وہ کتنے عرصے سے یہ ہے اور یہ سیوریج کا بات سن لو جی بہن جی، یہ تیسرا مہینہ چڑھ گیا یہ جب کا یہ شروع ہوا ہوا ہے، اور انہوں نے صرف یہ توجہ دے رہے ہیں یہ پل نہیں تیار ہو رہا۔ اب یہ پل بن گیا ہے، اب اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ پانی جا ہی نہیں رہا گھروں میں، جگہ گھروں میں۔ جی بالکل، ان کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ یہ گندا پانی جو ہے استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ مائدہ وحید، آپ کا بہت شکریہ۔ بتائیں گراس روٹ کرکٹ کی بحالی کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔
PCB में तब्दीली की इतलात के बाद इक़दामात तेज़ किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हाफिज़ शहबाज से। जी हाफिज़, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली की इतलात के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम के जो ग्रास रूट क्रिकेट के ऊपर इक़दामात हैं उनमें तेज़ी आ गई है। इससे पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, मुल्क भर के जो क्रिकेट हल्के हैं कि पिछले 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ग्रास रूट क्रिकेट जो है इसका पूरा सिस्टम ख़त्म कर रखा है। तो उसके बाद जैसे ये तब्दीली की इतलात सामने आई है तो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक इश्तिहार जारी किया गया था कि जिसमें टेंडर मांगे गए थे फर्मों से क्लब क्रिकेट की स्क्रूटनी के लिए, और आज हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक 5 सफ़ात पर मुश्तमिल स्क्रूटनी का हिदायतनामा जो है वो जारी किया है पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम जो क्लब्स हैं मुल्क भर में उनको, और इस सिलसिले में उनको ये कहा गया है कि वो अपनी तैयारी जो है इसका आगाज़ कर दें। इस सिलसिले में जो प्रोसेस दिया गया है स्क्रूटनी का, उसमें पहले मरहले में एसोसिएट मेंबर और फुल मेंबर जो है उनकी स्क्रूटनी जो है वो की जाएगी, जबकि एसोसिएट एफिलिएटेड मेंबर जो है उनकी स्क्रूटनी तीसरे मरहले में की जाएगी। इस सिलसिले में फुल मेंबर्स और जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपने 5 चीज़ें जो कि उनको अपनी स्क्रूटनी के मौके पर फराहम करना होंगी, जिसमें क्लब का नेट होगा, नेट में ग्राउंड का इजाज़तनामा होगा, प्लेयर्स होंगे, प्लेयर्स का डाटा होगा, और उसके साथ साथ क्लब कब से खेल रही है और जो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स खेलती है क्लब उनका रिकॉर्ड जो है वो फराहम करना क्लब की जिम्मेदारी होगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि 15 रोज़ कबल कम अज़ कम तमाम क्लब्स को अपनी स्क्रूटनी से आगाह किया जाएगा और इस सिलसिले में उसकी स्क्रूटनी जो है ऑन ग्राउंड की जाएगी। इसके साथ साथ हम वादे रहे कि बताते चले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकरीबन 1.25 साल पहले स्क्रूटनी का प्रोसेस जो है उसका आगाज़ किया था। उसमें सबसे पहले मुल्क भर के जो तमाम क्लब्स ऑर्गेनाइजर्स थे, प्रेसिडेंट्स थे, उनका डाटा लिया गया था। दूसरे मरहले में उसकी वेरिफिकेशन की गई, उसकी फीसें जमा करवाई गई, और तीसरे मरहले में प्लेयर्स डाटा जो है वो लिया गया, जबकि चौथे मरहले में तमाम जो वेरिफिकेशन के बाद डाटा वापस क्लब मेंबर्स को भेजा गया था। उनसे कहा गया था इस डाटा के ऊपर खिलाड़ियों के और अपने दस्तखत करके और निशाने अंगूठा लगाकर हार्ड कॉपी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फराहम की जाए, तो वो फराहम कर दी गई हैं। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तमाम जो टूर्नामेंट्स हैं क्लब के वो भी खत्म हो चुके हैं। तो अब उसके बाद अमली स्क्रूटनी जो है तो को ये की जा रही है कि 15 मई से इसका आगाज़ किया जाएगा। जी हाफिज़ शहबाज, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।